ابھی اس چھوٹے چڑیا کے بچے کی ماں کو مرے 3 دن ہی ہوئے تھے کہ کالو کوا اور گوری کوی اس کے گھر آتے ہیں۔ چھوٹے چڑیا کے بچے، تمہاری ماں نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا، اب وہ تو رہی نہیں، اس لیے تم یہ گھر خالی کر دو۔ نہیں کوے انکل، ماں نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کی تھی۔ بڑی باتیں کر رہا ہے تو، چل بھاگ یہاں سے، چلتا بن، نہیں تو مار مار کر نکالیں گے تمہیں یہاں سے۔ وہ بچہ چھوٹا تھا، کیا کرتا، وہ ان دشٹ کووں سے لڑ بھی تو نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں کی کچھ پرانی چیزیں ساتھ لیتا ہے اور اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ مٹھو طوطا اس کی مما کا پرانا ساتھی تھا، اس لیے کوکو سیدھا مٹھو طوطے کے پاس جاتا ہے۔ مٹھو طوطا اپنے گھر سے نکل کر کہیں جانے والا تھا۔ انکل مٹھو، میں رانو چڑیا کا بیٹا ہوں، دشٹ کووں نے بہت ضروری کام ہے مجھے، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مٹھو کوکو کی پوری بات سنے بنا ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام تک وہاں انتظار کرنے کے بعد کوکو کبوتر کے پاس جاتا ہے، مگر وہ تو گھر میں ہی نہ تھا۔ وہ دروازے پر دستک دے دے کر تھک جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی اڑ جاتا ہے۔ وہ اڑتے اڑتے شہر والے جنگل پہنچ جاتا ہے۔ رات ہو گئی تھی، اسے کہیں رات بھی گزارنی تھی۔ وہ ریل گاڑی کے اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ رات کو بھی وہاں کچھ پکشی آ جا رہے تھے۔ کوکو ایک کونے میں ایک ستون کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اپنا سامان وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ وہ بہت بھوکا تھا۔ ماں، آپ سچ ہی کہتی تھیں، ماں باپ کے سوا کوئی نہیں بنتا۔ کووں نے مجھے گھر سے نکال دیا اور آپ کے پرانے دوستوں میں سے کسی نے بھی میری مدد نہیں کی، کسی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں بھوکا ہوں یا نہیں۔ سامنے ایک چھوٹی دکان پر بوڑھی فاختہ چائے بیچ رہی تھی۔ کوکو کو بیٹھے ایسے روتا ہوا دیکھ کر وہ کوکو کو آواز دیتی ہے، چھوٹے پکشی، کیوں رو رہے ہو؟ میرے پاس آؤ، کیا بات ہے بیٹا؟ کوکو ڈرتے ہوئے بوڑھی فاختہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ کیا بھوک لگی ہے؟ یہاں اسٹیشن پر اکثر بھوکے بچے آ جاتے ہیں۔ میری ماں مر گئی اور کووں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ چپ کر جاؤ بیٹے، ماں باپ کے بعد کوئی کسی کا نہیں بنتا، یہاں سب مطلب کے پکشی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک الو سنتری وہاں آتا ہے۔ چل بھاگ یہاں سے، آوارہ بچے، کوئی چور تو نہیں ہو تم؟ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، ہم ابھی دکان بند کر کے گھر جا رہے ہیں۔ پھر بوڑھی فاختہ اپنی چائے کی دکان بند کر کے کوکو کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے۔ گھر جا کر بوڑھی فاختہ کوکو کو کھانا دیتی ہے۔ کوکو کھانا کھا لیتا ہے۔ آج سے تم میرے ساتھ اسی گھر میں رہنا۔ یہ سن کر کوکو بہت خوش ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے۔ ماں جی، آپ تو مجھے جانتی بھی نہیں ہیں، مگر آپ نے میری مدد کی، اور جو مجھے جانتے تھے انہوں نے میری بات تک نہ سنی۔ بیٹا، ہم سب پکشی ہیں اور سب پکشی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ بیٹا، آپ بھی زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی دوسروں کی مدد کرنا۔
پھر کوکو بوڑھی ماں کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ سارا دن بوڑھی ماں کے ساتھ کام کرواتا، وہ چائے بنانے میں مدد کرتا اور برتن بھی دھو لیتا۔ ایسے ان دونوں کا جیون خوشی سے گزرنے لگا۔ ایسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کوکو بیٹے، آج میں کام پر نہیں جا سکوں گی، مجھے تیز بخار ہے۔ آپ گھر میں ہی آرام کریں۔ ماں، میں جاتا ہوں کام پر۔ مگر آپ اکیلے کیسے کرو گے؟ آپ ابھی چھوٹے ہو بیٹا۔ ماں، میں چھوٹا ضرور ہوں، مگر حالات نے مجھے بڑا کر دیا ہے۔ میں سب کر سکتا ہوں، میں اکیلا ہی کام کر لوں گا۔ پھر کوکو اپنے کام پر جاتا ہے۔ وہ سارا دن پکشیوں کو چائے بیچتا ہے۔ شام کے بعد کوکو گھر جانے ہی والا تھا کہ وہاں ایک چھوٹی سی پکشی آ جاتی ہے۔ بھائی، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دو نا۔ وہ رو رہی تھی۔ کوکو اسے دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ بھی کوئی بنا ماں باپ کے ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ نہیں بھائی، پتا نے ماں کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی اور ماں مر گئی، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ چلو میرے ساتھ چلو۔ پھر کوکو گڑیا کو ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ پہلے ویدی کے پاس جا کر ماں کی دوا لیتا ہے اور پھر وہ دونوں واپس اڑتے ہیں۔ کوکو بیٹا، یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ ماں، یہ بھی میری طرح اسٹیشن پر بیٹھی رو رہی تھی، اس کا کوئی بھی نہیں ہے ماں۔ میرا نام گڑیا ہے، میں گھر کے کام کر لیا کروں گی ماں جی، آپ مجھے بھی اپنے گھر میں رکھ لیں۔ پھر گڑیا اسی گھر میں ان کے ساتھ رہنے لگتی ہے۔ کچھ دنوں بعد بوڑھی ماں مر جاتی ہے۔ کوکو اور گڑیا بہت دکھی ہوتے ہیں، مگر پھر کچھ دنوں بعد وہ دونوں کام پر جاتے ہیں۔ بوڑھی ماں جی کی جگہ گڑیا چائے بناتی اور کوکو چائے پکشیوں کو دیتا۔ ایسے وہ دونوں مل کر کام کرنے لگے۔ ان کا آپس میں بہت پیار تھا، ایسا تھا جیسے وہ سگے بہن بھائی ہوں۔ محنت سے کام کر کے کوکو اور گڑیا جلد ہی ایک بڑا ہوٹل بنا لیتے ہیں۔ اب وہ بڑے ہو گئے تھے اور ان کے پاس سب کچھ تھا۔ انہوں نے نیا گھر بھی بنا لیا تھا۔ پھر کوکو ایک اچھے اور سندر سے چڑے سے گڑیا کی شادی کر دیتا ہے۔ میری بہن کا خیال رکھنا، میں نے اپنی بہن کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے۔ ایسے گڑیا اپنے گھر کی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے کوکو کو اپنی ماں کی یاد ستاتی ہے اور وہ اپنے جنگل جانے کا سوچتا ہے۔ کوکو اپنی ہوائی موٹر میں اپنے جنگل جاتا ہے۔ سب پکشی دیکھ کر حیران تھے کہ ہوائی موٹر میں آج کون آیا ہے۔ کوکو اپنی ہوائی موٹر اپنی ماں کے گھر کے پاس روکتا ہے۔ وہ گھر تو ٹوٹ چکا تھا، مگر اس پیڑ پر ایک بوڑھا کوا ٹوٹے ہوئے گھونسلے میں لیٹا ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی کوکو پہچان لیتا ہے۔ کالو انکل، کیا آپ کالو انکل ہیں؟ مگر کالو بول نہیں سکتا تھا۔ پیچھے سے کبوتر وہاں آتا ہے۔ جب ان کووں نے تمہیں گھر سے نکالا تو ایک رات تیز ہوا سے گھر ٹوٹ گیا، اس کی پتنی تو مر گئی، مگر یہ بیچارہ تب سے ایسے ہی گھونسلے میں لیٹا ہوا ہے۔ یہ نہ تو اڑ سکتا ہے اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ مٹھو بھی اڑتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے۔ کوکو، کیا آپ کوکو ہو؟ ہاں مٹھو انکل، اس دن آپ جلدی میں تھے، میں نے شام تک آپ کا انتظار کیا۔ مٹھو شرم سے اپنا سر جھکا لیتا ہے۔
جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اوپر والا ہوتا ہے. اب میرے پاس سب کچھ ہے. پھر ککو اپنی ماں کے پرانے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے، انہیں گفٹ دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے، حالات کا مقابلہ کریں، محنت کریں اور خود سے جینا سیکھیں. آپ کا دھنیہ واد. گوری کوی پھر سے کالو کوے سے ناراض ہو کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی اور کالو کوا اسے منانے جاتا ہے. بوجھو تو میں تمہارے لیے کیا لے کر آیا ہوں. میں تم سے نہیں بولتی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں اب تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. میری کالی گوری، میں تمہارے لیے لڈو لے کر آیا ہوں. لڈو؟ مجھے جلدی سے لڈو دے دو. پھر گوری کوی کالو سے لڈو لے کر کھا لیتی ہے. اب چلیں گھر. تک تم کوئی کام دھندا نہیں کرو گے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. گوری، میں کوئی کام تو کر لوں مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کام کروں. تم ہر صلاح کرنے اپنے ماما جی کے پاس جاتے ہو، یہ بھی اپنے ماما جی سے پوچھ لو کہ ہم کیا کام کریں. گوری، چلو ہم ایسا ہی کرتے ہیں. چلو ہم میرے ماما جی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کوئی صلاح لیتے ہیں. رکو، میں ماں کو بتا کر آتی ہوں. گوری کی ماں رسوئی میں تھی. پھر گوری کوی اپنی ماں کو بتاتی ہے. ماں، میں جا رہی ہوں، کالو آ گیا ہے مجھے لینے. جاؤ بیٹی، اب 2-4 دن نکال بھی لینا کالو کے ساتھ. ایسے گوری کوی اور کالو کوا اپنے ماما جی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو کوئی کام کرنا چاہتے ہو؟ ماما جی، ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جس میں بچت اچھی ہو اور ہم دنوں میں ہی امیر بن جائیں. ماما جی، آپ کو تو پتہ ہے مجھ سے مشکل کام نہیں ہوتے. کام بھی کوئی آسان ہو. پھر تو تم ٹائر کو پنکچر لگانے کا ہی کام کر لو. یہ ہے بھی آسان اور تم کر بھی سکتے ہو. میں کر لوں گا ماما جی، میں یہ کام کر لوں گا. مجھے یہ کام بہت پسند آیا ہے. پھر گوری اور کالو اپنے جنگل واپس چلے جاتے ہیں اور راستے کے بیچوں بیچ ایک پنکچر لگانے کی دکان بنا لیتے ہیں. کالو کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ٹائر پنکچر ہی نہیں ہو رہا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی اور ہی دھندا کرنا پڑے. تھوڑا دھیرج رکھو گوری، ابھی نیا نیا کام ہے، آہستہ آہستہ چل جائے گا. شام تک وہ دونوں بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں اور پھر شام کو خالی ہاتھ ہی وہ دونوں واپس گھر چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن گوری کالو کوے سے کہتی ہے. کالو، ایسے کام نہیں چلنے والا، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. کیا گوری، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی چڑیا کے آٹو کے ٹائر سے ہوا نکال کر آتی ہوں. ایسا کہتے ہوئے گوری کوی وہاں سے چلی جاتی ہے. چڑیا کا آٹو اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا. گوری چھپ کر جاتی ہے اور اس کے آٹو کے ٹائر میں سے ہوا نکال دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے. تھوڑی دیر بعد چڑیا بھی آ جاتی ہے. ارے، میرا ٹائر کیسے پنکچر ہو گیا؟ میرے آٹو کا ٹائر تو بالکل نیا ہے. کالو، دیکھو دیکھو سامنے، چڑیا آ رہی ہے، میرا اپائے کام کر گیا. چڑیا بھی آٹو لے کر وہاں آ جاتی ہے. کالو بھیا، میرے آٹو کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، اسے پنکچر تو لگا دیں. میں ابھی پنکچر لگا دیتا ہوں. چڑیا، ہم پنکچر لگاتے ہیں، تب تک تم ندی سے پانی پی آؤ. نہیں گوری، میں اپنا کام پاس بیٹھ کر کرواتی ہوں. پھر کالو کوا چڑیا کے آٹو کا ٹائر کھولتا ہے مگر اس میں تو کوئی پنکچر تھا ہی نہیں.
पंक्चर तो नहीं है, शायद किसी शरारती बच्चे ने टायर से हवा निकाल दी होगी। मैं हवा भर देता हूँ। फिर कालू कौवा टायर में हवा भर के ऑटो के साथ लगा देता है। कितने पैसे हो गए आपके? 20 रुपए बन गए। 20 रुपए? मेरा टायर कौन सा पंक्चर था, आपने केवल हवा ही तो भरी है। हम बहस नहीं करते, सीधे से 20 दो और जाओ यहाँ से। हराम खाते हो तुम दोनों, ना पंक्चर लगाया और 20 रुपए ले लिए। चिड़िया उन्हें 20 रुपए देकर वहाँ से चली जाती है। उन्होंने पूरे 20 रुपए लिए मुझसे, केवल टायर में हवा भरने के। चिड़िया, मुझे तो लग रहा है तुम्हारे ऑटो से हवा निकाली ही उन्होंने थी। थोड़ी थोड़ी शक मुझे भी है। अब हम अपनी गाड़ियों का ध्यान रखा करेंगे। मैं तो अब नजर रखूंगा उन दोनों पर। ऐसे ही दूसरे दिन गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम जाओ और आज कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकाल दो, फिर वो भी चिड़िया की तरह हमारे पास ही आएगा। ये काम तुम अच्छे से करती हो गोरी, तुम ही जाओ। फिर गोरी वहाँ से जाती है और कबूतर के मोटरसाइकिल से हवा निकालने लगती है। पीछे से कबूतर भी गोरी कौवी को देख लेता है। ठहरो ठहरो, मैं देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए कबूतर एक डंडे से गोरी की खूब पिटाई करता है। ओए मोटे, बस कर जा, क्या मार दोगे मुझे? मैं तो तुम्हारे मोटरसाइकिल का टायर साफ कर रही थी तो थोड़ी सी हवा निकल गई। अगर फिर कभी मुझे यहाँ नजर आई तो पंख तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। फिर गोरी वहाँ से भाग जाती है। मैं ऐसे हार मानने वाली नहीं हूँ, मैं अपनी दुकान चला कर रहूंगी। गोरी, कहाँ कहाँ मारा है कबूतर ने? उस मोटे ने तो बहुत मारा, मेरे सारे पंख दर्द कर रहे हैं। अच्छा तुम मुझे 20 रुपए दो, मैं अभी आई। फिर गोरी कालू से 20 रुपए लेकर वहाँ से जाती है और बाजार से 20 रुपए के कील खरीदती है। गोरी, तुम इन कीलों से क्या करोगी? मेरे घर की छत टूट गई है, उसकी मरम्मत करनी है मुझे। ऐसे झूठ बोलकर गोरी कील ले आती है। गोरी इधर उधर देखती है और कील रास्ते में गिरा देती है। कालू, अब देखना, अब शिकार फंसेगा हमारे जाल में। अब देखती हूँ मैं इन पक्षियों की गाड़ियाँ कैसे पंक्चर नहीं होती। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि ठा की आवाज आती है। ये आवाज तोते की गाड़ी के टायर की थी। गोरी के गिराए हुए कील से मिठू तोते की गाड़ी का टायर फट गया था। मेरा नया टायर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा टायर कैसे फट सकता है? फिर तोता रोता हुआ अपनी गाड़ी लेकर कालू और गोरी के पास जाता है। नया टायर था मेरा, अचानक फट गया। मिठू, नई चीज पुरानी भी तो होती है। अगर तुम्हारे जैसों के टायर नहीं फटेंगे तो हम जैसे गरीब कहाँ से खाएंगे? कालू भी टायर खोलकर टायर की मरम्मत कर देता है और तोते से 100 रुपए ले लेता है। अब तो गोरी का काम बन गया था। वो हर रोज रास्ते में कील फेंक देती, जिससे किसी न किसी पक्षी की गाड़ी पंक्चर हो जाती। ऐसे अब उनका धंधा चलने लगा था। गोरी, तुम्हारा ये वाला उपाय ठीक काम कर गया, ऐसे किसी को शक भी नहीं होगी। फिर एक दिन गोरी रास्ते में कील गिरा रही थी कि पीछे से तोता, कबूतर और चिड़िया उसे देख लेते हैं। देखो देखो, वो गोरी की बच्ची रास्ते में कील गिरा रही है ताकि हमारी गाड़ियों के टायर फट जाएं। तो फिर मेरी गाड़ी का टायर भी ऐसे ही फटा था। मैं नहीं छोड़ूंगा गोरी को। ये क्या हो रहा है मैडम गोरी? कुछ नहीं, मैं तो रास्ते को साफ कर रही हूँ।
कभी तुम हमारे टायर साफ करती हो और कभी रास्ता। हम अभी बताते हैं तुम्हें। फिर गोरी आगे आगे और चिड़िया, कबूतर और तोता पीछे पीछे। गोरी भागकर अपनी जान तो बचा लेती है, मगर उसी दिन वो कालू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है। कालू बच गए। अगर मैं पकड़ी जाती तो उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने तो आज मेरी टांग ही तोड़ देनी थी। गोरी, मैं ना कहता था काम धंधा करना हमारे बस की बात नहीं है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दें।